ڈیٹیل بریفنگ دینی تھی کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ آج کابینہ کے اندر فیصلے ہوئے۔ سب سے پہلے کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کو جو ابھی حالیہ ان کے سعودی عربیہ کے اور یو اے ای کے دورے تھے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں، اور پہلی دفعہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہلی دفعہ ہم ایک ایسا اسٹریٹجک پلان لے کر ان کے پاس گئے ہیں کہ جو پروجیکٹ اورینٹڈ ہے، جو خالی پیسوں یا گرانٹ کی ایڈ کے اوپر مبنی نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس، روزگار، ریلیف کا ایک پورا ویژن ہے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے ان دونوں ممالک کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے شراکت داری سے برابری کی سطح پر۔ اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ عید والے دن یو اے ای سے جو وفد آیا، ان کی اکنامک ٹیم تھی، ان کے جو وہاں جو میٹنگ ہوئی اس سے ان کنٹینیویشن تھا، تو اس کے بارے میں بھی ہماری اکنامک ٹیم، ہماری انرجی اور پاور کی ٹیم اس وقت اس تمام جو ڈاکیومنٹ ہے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ان پارٹنرشپس اور ان منصوبوں کے اوپر بہت جلدی پاکستان کی عوام کے سامنے ایک پورا اوور ویو دیا جائے گا کہ کون کون سے شعبوں میں کتنے پروجیکٹس کس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے۔ دوسرا بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایجنڈا تھا، فیڈرل منسٹر فار پاور خرم دستگیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ تفصیلی بریفنگ دی گئی جس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گے۔ اس وقت انرجی کی کیا صورتحال ہے ملک کے اندر، پچھلے 4 سال کیا ہوتا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو اب اس وقت حکومت کا پلان ہے نہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا بلکہ جو ٹرانسمیشن ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل جامع حکمت عملی کابینہ کو دی گئی ہے، جس میں انرجی مکس کے منصوبے ہیں، جس کے اندر کنزرویشن پلانز ہیں، انرجی کنزرویشن پالیسی ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ جو کابینہ کو بریفنگ دی ہے اس کے بارے میں بریف کریں گے۔ اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے گندم کی جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال جس وقت گندم کی کاشتکاری کی جا رہی تھی اس وقت نہ کوئی انسینٹیو دیا گیا، بلکہ ڈی اے پی کی جو بوری تھی جو 2018 میں 2600 تھی اور اس وقت وہ نہ صرف 10,000 روپے کی مل رہی ہے بلکہ مل بھی نہیں رہی تھی جس وقت یہ کاشت گندم کی ہونی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی انسینٹیو بیسڈ اپروچ نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے پچھلے 4 سال کی پالیسیز جو تھیں، جو گندم کی سچویشن ہے ملک کے اندر سٹاک کے حساب سے، اس کو دیکھتے ہوئے کابینہ نے آج 3 ملین جو میٹرک ٹن ہے اس کی گندم کی امپورٹ کی اجازت دی ہے، لیکن یہ صرف ایک خاص مدت کے لیے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2018 میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی، میں یہ بتاتی چلوں اور آپ لوگوں کے لیے اس کو رپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور انشاءاللہ جو اس وقت ویژن ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر کو کہ فوری طور پر ایک ایسا پلان کہ جو اگلے چند ماہ کے اندر ایسی سچویشن ہو جائے اور جو اگلی کاشت کی قسط ہے اس کے اندر انسینٹیو بیسڈ اپروچ کے ساتھ ہم گندم کی پیداوار میں نہ صرف اضافہ کریں بلکہ ہم اس سچویشن پر آ جائیں جو کہ 2018 میں ایکسپورٹ پاکستان کر رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں بات ہوئی تفصیلی طور پر، اور پھر کچھ جو تانیاتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آرڈیننس فیکٹری بورڈ ہے اس کی اوپر محمد مسعود صاحب کو ڈائریکٹر تانیات کرنے کی منظوری دی ہے، انڈسٹریل اینڈ کمرشل ریلیشن شپس، اور بطور ممبر بورڈ تانیاتی کی منظوری دی گئی ہے محمد مسعود صاحب کو۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ ایڈمرل سلمان الیاس صاحب جو ہیں ان کو ایم ڈی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کا ڈائریکٹر کی تانیاتی کی منظوری دی ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج ایجنڈا آئٹم تھا کابینہ کا جس کے اوپر جو پاسپورٹس ہیں، جو 1947 پاسپورٹ ایکٹ کے تحت ایک سے زیادہ غیر ملکی پاسپورٹ جن کے پاس بھی ہے ان کو منسوخ کرنے کی منظوری دی ہے، اور نہ صرف یہ منظوری کہ ان کو منسوخ کیا جائے بلکہ آئندہ اس کو کیسے روکا جائے اس کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ حکمت عملی جامع بنانے کی ہدایت دی ہے جو چند ہی دنوں میں فائنل ہو کر بتا دی جائے گی۔ اور آخری تاریخ یہ جو 2 پاسپورٹس ہیں اس کی منسوخی کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2022 مقرر کی گئی ہے، تب تک جو جتنا جو پروسیجرل اور ایڈمنسٹریٹو کام ہے اس کو مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ای سی سی نے جو
اقتصادی رابطہ کمیٹی 9 مئی کو جس کا اجلاس ہوا تھا، اس کی بھی ڈیسیجنز کی توثیق کی گئی ہے کہ جتنا رمضان پیکج میں آٹا اور چینی کا جو ریٹ وزیر اعظم کی ہدایت اور جو صوبوں کے ساتھ مل کے تعین کیا گیا تھا، جس کے اندر جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ 950 سے 800 روپے کیا گیا تھا، اور چینی جو ہے وہ 85 روپے کلو سے 70 روپے کلو کی گئی تھی۔ تو اس کو بھی کابینہ نے آج منظور کیا کہ یہ اسی ریٹ کے اوپر ان کو برقرار رکھا جائے، اور صوبوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کو خود چیئر کرتے ہیں، اور مانیٹرنگ میکنزم اس وقت ان پلیس ہے، جس سے ان ریٹس کے جس طرح رمضان کے دوران اس کو انشور کیا گیا ہے، تو انہی ریٹس کو انشور کیا جائے گا، اور جو پاکستان کی عوام کو ریلیف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پاس آن کرنے کا جو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اس کے علاوہ جی جو ڈی جی آئی بی جو ہیں ان کو فواد اسد اللہ خان صاحب کو تعینات کرنے کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب ہیں جو وابڈا کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، کابینہ نے اس کو آج منظور کر لیا ہے، اور جو ممبر فائنانس ہیں ان کو اس وقت ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے جب تک ایک مکمل نہیں ہوتا پروسیس چیئرمین وابڈا کی تعیناتی کا، تو ان کو اس وقت ہم نے چارج دیا ہے۔ تو یہ تو تھے جو ایجنڈا آئٹمز آج کے کابینہ کے تھے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے، اور 3 اپریل سے لے کر 11-12 اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے، اور جو آئین پر حملہ، پارلیمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے وہ جاری ہے، اور آئین شکنی کر کے اس کے اوپر غنڈہ گردی بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر آپ کو لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ایک تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے کابینہ کی طرف سے جو منظوری دی گئی ہے، اور جو دونوں وزراء میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے، میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کیونکہ ان کا نیشنل اسمبلی میں ایجنڈا ہے سیشن کے اندر، تو اگر وہ بریفنگ دیں، اس کے بعد پاور کے اوپر آپ کو فیڈرل منسٹر صاحب بریفنگ دیں گے۔ آپ ادھر آ جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ سب دوستوں کے سامنے صورتحال ہے۔ گزشتہ 6 ہفتوں 7 ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عہدیداران جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اور جس ڈھٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اور اس میں پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے جاری کیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ٹرانزیشن ہوئی، کئی بارہا لوگوں نے ٹرانزیشن دیکھی، لیکن ایسی صورتحال پیدا کبھی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے اس دفعہ ایک روش اپنا لی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون سے اور آئین سے ہٹ کے ہونی ہے۔ تو آج کابینہ نے گورنر پنجاب کے ایشو کے اوپر اسے ایکسٹرا آرڈنری بزنس میں لیا، اور اس پہ تمام جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے کابینہ میں، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM پاکستان، BNP، ANP کے جتنے ساتھی تھے، تمام جماعتوں، مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سمیت انہوں نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور فیڈرل کیبنٹ نے صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے کل کا، جس کے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی آئینی ایڈوائس تھی آرٹیکل 101 اور آرٹیکل 48 آئین پاکستان کے تابع، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پریکٹس کو ڈس اپروو کیا۔ ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فار ریموول آف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، اس کی توثیق کی اور اس کو انہوں نے اپروو کیا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آئین پاکستان کے تحت حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ریاست پاکستان کے حکومتی اور ریاستی امور ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کے تحت استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو کابینہ نے آج یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ کسی قسم کی جو ٹرانسگریشن ہے، کسی قسم کی جو مداخلت ہے، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے،
وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اس پہ انہوں نے آج یہ بھی طے کیا کہ اس معاملے کے اوپر قومی اسمبلی میں آج ڈیبیٹ بھی ہوگی، اور جو تمام وہاں پہ جو جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں، وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایک قرارداد بھی انشاءاللہ العزیز وہاں پہ پیش ہونے جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں آج کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کے جو فیصلہ جات ہیں آئین پاکستان کے تحت، ان کی نہ صرف توثیق کی بلکہ پنجاب اور مرکز میں خاص طور پہ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے لیے قانونی اور سیاسی مشاورتی عمل جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں فیڈرل منسٹر پاور کو دوں، میں ایک بات صرف بتا دوں، ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم نے جو چینی ہے اس کی ایکسپورٹ کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے، اور وہ پابندی سٹاک پاکستان میں اس وقت چینی کا موجود ہے ڈیمانڈ کے مطابق، اور جو ڈیمانڈ اس وقت 16,000 ٹن ڈیلی کی ہے، اور اس کے برعکس جو اس وقت سٹاک موجود ہے 4,870 ٹنز جو کہ ہوتا ہے، اور جو کاشت ہماری اس وقت 2021-22 کا جو موجودہ کاشت تھی وہ 7.869 ٹنز کے حساب سے ہے۔ تو اس ڈیٹا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفیشینٹ سٹاکس اس وقت موجود ہیں جو ڈیمانڈ کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جب چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اس وقت آرٹیفیشل قلت کی گئی ملک کے اندر، اور اس چینی کی جو قیمت تھی وہ 52 روپے سے 120 روپے کلو تک گئی، اور پھر اس کو امپورٹ کیا گیا۔ اس دوران کے اندر جتنی چینی کی پرائس میں انکریز ہے وہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑا۔ لیکن اس وقت ملک کے اندر سفیشینٹ سٹاکس موجود ہیں، اور ابھی جو نئی کاشت کی سائیکل ہے وہ اپریل ٹو نومبر سٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ والی چینی بھی سسٹم میں آ جائے گی۔ صرف اور صرف اس ایکسپورٹ پہ بین کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائس ہے اس کو واپس پاکستان کی عوام کے لیے افورڈیبل کیا جائے، اور قریب اس کو جو ملک کے اندر جو پرائس ڈسکریمنیشن ہے اور ڈفرینسیشن اس کو بھی کم کیا جائے۔ اس لیے صوبے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سٹاک سفیشینٹ موجود ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کے اوپر مکمل بین کی ہدایت صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو افورڈیبل اور سستی چینی دینے کا اقدام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب میں فیڈرل منسٹر خرم دستگیر صاحب سے کہوں گی کہ وہ ایک کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابینہ میں آج وزارت توانائی کی جو عرضداشت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا جو اب موسم گرما جو ہر دن کے ساتھ شدید تر ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر ہمیں لوڈ شیڈنگ کو محدود کرنا ہے تو ہمیں اضافی وسائل درکار ہوں گے۔ اس کی ہم نے آج درخواست کی ہے وزیر اعظم سے بھی اور کابینہ سے بھی، جس کا ہمیں امید ہے مثبت جواب متوقع ہے۔ کابینہ کو یہ بھی رپورٹ کیا میں نے کہ 31 مئی 2018 کو جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، اس دن ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر تھی، اور ملک میں طلب سے زیادہ جو سپلائی تھی بجلی کی وہ موجود تھی۔ لیکن 26 اپریل کو جس دن اس وزارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اس دن پورے ملک میں 8 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اور 7,104 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی، جس میں سے 5800 میگا واٹ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے بند تھی کہ اس کے لیے ایندھن پچھلی حکومت نے حاصل نہیں کیا تھا۔ تو یہ بڑا واضح نمبر ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ 1300 میگا واٹ اس لیے بند تھا
کہ وہ مرمت اور بحالی ہو رہی تھی. تو جو 4 سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے اس کے بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ ہے 7104 میگا واٹ. یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو بھگت رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے 0 کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم ہے کہ اس نے ہماری محنت قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1 مئی سے آج کے دن 10 مئی ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے. آج چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے گرمی بڑھ رہی ہے پاکستان میں جو پن بجلی ہے ہائیڈل الیکٹریسٹی اس کی چونکہ جنریشن بڑھ رہی ہے تو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 22,634 میگا واٹ ہے. 3:45 بجے کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 1 گھنٹے 45 منٹ پہلے کا 22,634 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور پورے ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہاں جب میں نے یہ بڑی عاجزی سے یہ دعویٰ کیا کچھ دن پہلے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ 0 کر دی ہے تو ملک کے طول و عرض سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی جن کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وہ آئی اور خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں سندھ میں اور بلوچستان میں جنوبی پنجاب میں وہاں سے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے شکایت کی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں 0 ہے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. یہ آج وضاحت میں نے چونکہ کابینہ میں بھی ایک بڑی تعداد ان اراکین کی ہے جو ان دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے مجھے پھر فون بھی آئے عید کی چھٹیوں کے دوران. تو کابینہ کو یہ ایکسپلین کیا گیا کہ پورے ملک کے جو فیڈر ہیں ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور 7 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری اے ہے جس میں جہاں لائن لاسز یا خسارہ جو ہے بلوں کی بازیابی وہ 10% میں اس میں جو کمی ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے وہ کیٹیگری اے ہے. اسی طرح کیٹیگری بی جو ہے وہ 20 ہے کیٹیگری سی 30 ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو 0 لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی 3 یا 4 کیٹیگریز ہیں فیڈرز کی ان میں کہیں بھی بجلی بند نہیں ہو رہی اور اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں تھی کیونکہ ملک میں آج جیسا میں نے کہا 22,634 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے اور کہیں بھی بجلی کی جو کمی نہیں ہے. لیکن جو زیادہ خسارے والے فیڈر ہیں یا جہاں سے بلوں کی بازیابی کم ہوتی ہے وہاں پوری بجلی ہونے کے باوجود ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے اس وقت پاور ڈویژن کا اس کو ایک خاص حد میں محدود کرنے کے لیے یہ لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے جس سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں شہروں میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے اسلام آباد میں 0 ہے لیکن ہمارے گاؤں میں یا ہمارے قصبے میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. تو اس کے لیے پھر آج جب یہ سارا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا بڑی تفصیلی اس پر بحث ہوئی تو وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں فوری طور پر ایک نئی پاور پالیسی تیار کی جائے جس کے تحت آنے والے جو کم از کم 10 سال ہیں ان کے لیے پاکستان میں جو ہمیں جنریشن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت مزید لگانی ہے اس کا ایک منطقی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہو کہ کس قسم کی ہمیں جو ایندھن کے ذریعے ہمیں بجلی لگانی ہے. اس پر ہم نے چونکہ کچھ کام کیا ہوا تھا تو میں نے رپورٹ کیا کہ اس وقت جو ہے اگر آپ قیمت کے لحاظ سے دیکھیں تو جو سورج سے بجلی بن رہی ہے سولر پاور اور ونڈ پاور وہ اس وقت کمپیریٹو ہے. کوئلہ جو 5 مہینے پہلے تک سب سے سستی بجلی فراہم کر رہا تھا اب وہ کمپیریٹو نہیں رہا اور وہاں اس میں بہت اس کی قیمت میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 ماہ میں جس کی وجہ سے ہمیں معاملہ تو آگے بڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سولر پاور اور ونڈ پاور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آف کورس جو ہائیڈل جنریشن ہے جو پانی کے ذریعے
بجلی ہم بناتے ہیں. اور چوتھی اس کا جو آپ سمجھ ستون ہے وہ ہے جس کا آغاز مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کیا تھا کہ تھر کول سے جو ہمارا اپنے ذخائر ہیں اپنے ملک کے جو ہمیں باہر سے نہیں منگوانے پڑتے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. تھر کول میں اس وقت بجلی بن رہی ہے اللہ کے کرم سے, اور بہت جلد کچھ اور پلانٹس جو ہیں جو 2018 یا اس سے پہلے سے بننے شروع ہوئے تھے ان کی پروڈکشن بھی اس سال ہم امید کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو سی پیک کو نقصان پہنچایا اس کے باوجود یہ کارخانے جو تھر کول کو استعمال کر رہے ہیں وہ آن لائن آئیں گے. اور ایک پروجیکٹ جو تھر کے بلاک 6 میں 1320 میگا واٹ پچھلی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا, اس کو بھی ہم اب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ, اور وہ بھی کچھ سالوں میں اپنی پروڈکشن پیدا شروع کر دے گا. آج جو 22,634 میگا واٹ ہے محترم حضرات خواتین حضرات, اس میں نیوکلیئر پاور کے بھی میگا واٹ شامل ہیں جو کراچی میں ہم نے K3 اور K4 کے نام سے جو نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں وہ لگانے شروع کیے تھے وہ پچھلے سالوں میں 1 سال پہلے اور 1.5 سال پہلے, وہ بھی ہم آن لائن آنا شروع ہو گئے. تو ان کی بجلی بھی اس میں جو 22,634 میگا واٹ آج پروڈیوس ہوا ہے اس میں یہ شامل ہے. جو اگلی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے مشاورت کے بعد دی وہ یہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ملک کے شہری اور دیہی علاقوں میں توازن پیدا کیا جائے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا, لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نمٹیں گے, جس میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اور جو ڈسکوز ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کے نظام میں بہتری لے کر آنی ہے. لیکن اوور آل ہماری تو یہی صدا تھی کہ اگر ہمیں 100 ارب روپیہ اضافی دیا جائے تو اگلے جو 4 سے 5 مہینے ہیں موسم گرما کے اس کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ کو محدود کر سکتے ہیں. 0 کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ایمبیشس ہے کیونکہ دیہاتی علاقوں میں جب نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ایک توازن لا کے لوڈ شیڈنگ کا وہ ہم آگے بڑھیں, جس کے لیے پالیسی بھی ہم نے آج سے بنانا شروع کر دی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یہ وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے, کابینہ بھی اس میں شامل ہے, کہ جو وسائل ہمیں چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے. وسائل جو ایندھن درکار تھا وہ میں بہت شکر گزار ہوں وزارت خزانہ کا اور وزارت پیٹرولیم کا کہ ان کے تعاون سے ہم نے آلریڈی جو ہے اب LNG کے جو لوڈز ہیں وہ خریدے ہیں کچھ, وہ بھی اس ہفتے ان میں سے پہلے جو سپلائی ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو ہمیں جس طرح پہلے مئی کے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے جو 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے یہاں تک کہ اسلام آباد کے رہنے والے بھی کہتے ہیں اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کہاں سے شروع ہو گئی, وہ ہم نے اس کو مکمل طور پر اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو موجودہ وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے اس میں وہ صلاحیت ہے, اس میں وہ مہارت ہے اور اس میں محنت کا وہ جذبہ ہے اور عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ جو 26 اپریل کو لگتا تھا کہ 8 گھنٹے کی اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خدا جانے کیسے ختم ہوگی, وہ ہم نے 4 دنوں میں اپنی محنت سے اس کو چالو کیا. اور جو ہم نے 2018 میں جس مشن کا آغاز کیا تھا پاکستان کو روشن کرنے کا, وہ محمد نواز شریف کا مشن آج بھی جاری ہے. اور اس میں اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو کولیشن کے جو پارٹیز ہیں دوسری جن کا چاروں صوبوں سے تعلق ہے وہ اس میں شامل ہیں. ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ آنے والے موسم گرما میں جولائی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے میں آتی ہے, وہ محدود رہے, اس میں شہری اور جو دیہی علاقے ان میں توازن رہے. اور انشاءاللہ جو اگلے 10 سال کی پالیسی ہے وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ ایک خاص منطقی اور عوام کی فلاح کے حوالے سے اس کی بنیاد پر
मुस्तकबिल की पेशबंदी की जा सके। बहुत शुक्रिया। सदर मुमकिन ने खत लिखा है, जवाब दिया इमरान खान साहब के खत का, वो मीडिया को जारी भी हुआ है जवाब थोड़ी देर पहले। इसमें कहा गया है कि रजीम चेंज के हवाले से वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, लिहाजा जो है इस बात की तहकीकात की जाए और कमीशन बनाया जाए। और ये खत उसकी कॉपी जो है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और चीफ जस्टिस को भेजी है। तो इस पर आपका कैसे जवाब है? देखिए मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आइन के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद और उसमें किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना सदर को हासिल नहीं है कि ये एडवाइस उनको अच्छी लगती है तो वो उस पर अमल करेंगे, जो एडवाइस उनके सियासी जमात या उनके फ़ायदे से क्लैश कर रही है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आइन उन्हें पाबंद करता है कि वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करें, और ये वो एडवाइस है जो 3 अप्रैल को चौधरी सरवर साहब जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे उनको उतारने के लिए सदर ने एक्सेप्ट की थी। ये वही एग्जैक्टली वही एडवाइस है, वही आइन की शिकें हैं जिसके तहत ये एडवाइस दी गई थी। तो सदर अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल नहीं करते और उनके पास ये नहीं कि मेरा मिजाज अच्छे नहीं है आज, या जो है वो रजीम चेंज का लफ्ज़ कहीं आइन में दर्ज नहीं है, तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि सदर मुमलिकत जो है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है, सबवर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। और काबीना ने यही आज इस पर अपनी वाज़ेह राय दी है कि अगर हमें मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है तो दिस सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4 अल्फाज हैं आपको पता आइन में दर्ज है, हेल्ड इन अबेयंस है, सस्पेंशन है, लेकिन ये जो सबवर्जन है इतनी वाज़ेह तौर पर सामने आई है जहाँ सदर के पास अब कोई जगह नहीं है कि वो ये कह सके कि मैंने क्यों वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल नहीं किया। तो जब आइन वाज़ेह है, आइन में जो रास्ता है उसका तयन वाज़ेह है, तो फिर ठीक है ख़त लिखें और सबको लिखें, लेकिन हमें तो ये पूरी जो जद्दोजहद इमरान खान के फाशिज़म के ख़िलाफ़ की गई थी वो आइन की अमलदारी के लिए थी। और अगर आइन की वो शिक जो है वो चौधरी सरवर के मामले में ठीक है, लेकिन आज के गवर्नर के मामले में ठीक नहीं है। सदर के पास ये लीवे नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है तो वो ये कह सकें कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। तो हमारी तो अभी भी ये तवक्को है कि ये मामला जिसके लिए अब एक कमीशन बनाया जा रहा है, जिसके TORs का तयन हो जाएगा बहुत जल्द, कि इसको देखा जाए कि भाई आइन के अंदर जो शिकें हैं, वज़ीर आज़म की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी पाकिस्तान के अवाम से ली जा रही है, वो कोई अपनी खुद खड़े हो नहीं हो गए कि जी मुझे गवर्नर बदलने हैं। एक आइन है जो पूरी तरह इन ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ ये कहता है कि ये अथॉरिटी है। तो ये मामला मोहतरम ख़वातीन व हज़रात इंतहाई संजीदा है। ये कोई पार्टियों के दरमियान फुटबॉल नहीं खेला जा रहा, ये आइन की अमलदारी का मामला है। हम इसको इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं, काबीना ने इसको संजीदगी से लिया है और संजीदगी से ही मतानत के साथ इस मामले को हम खुश असलूबी से हल करेंगे इंशाअल्लाह। मैडम 2 सवाल है आपसे। एक तो ये खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब आज लंदन जा रहे हैं, तो बता दें उनका एजेंडा क्या है, कौन लोग साथ जा रहे हैं। दूसरा, आज कैबिनेट ने DGIB तैनात किए फवाद असदुल्ला साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले 6 माह से उनके खिलाफ बड़े सीरियस किस्म के केसेस चल रहे हैं, गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। आज मुतल्लिका वजारत ने जब समरी पेश की तो ये चीज़ें उनके सामने रखी गई है या नहीं रखी गई? सर आपसे आपने कहा आज जो सप्लाई है 22,600 है, 634, आखिरी 34 को ना भूलें। नहीं ऑनेस्टली हम तो एक मेगावाट इकट्ठा कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसके साथ बता दें। दूसरा, चाइनीज कंपनी ने खत लिखा है कि उनके 3 खरब रुपए के बकाया जाता है, अगर वो नहीं दिए गए तो वो जो अपने पावर प्लांट है वो बंद कर देंगे, तो उस पर क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले तो जी जो
ابھی خبر ٹی وی پہ بھی چل رہی ہے اور جو سیاسی بے روزگار ہیں وہ اس کے اوپر دکان لگا کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سودا اپنا بیچ رہے ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ممبرز ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، وہ جا رہے ہیں ایک پرائیویٹ وزٹ کے اوپر ملنے اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. اور یہ مشاورت کا سلسلہ پارٹیز کے اندر ایک کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے، لیکن جو بے روزگار سیاسی یتیم یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں کیونکہ یہ مشاورت کا سلسلہ نہیں ہوتا اور وہاں ایک شخص کی ضد، تکبر اور فیصلہ سازی کے ذریعے پوری پارٹی، اور اسی حکم کے ذریعے یہاں ملک کے اندر آئین شکنی بھی ہوئی، وہ تماشا لگایا گیا جو پنجاب میں دوبارہ ہو رہا ہے. تو یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جن کے پاس آج کچھ کہنے کو نہیں ہے، کوئی کارکردگی دکھانے کو نہیں ہے، کسی قسم کا پاکستان کی عوام کو 4 سال ریلیف دیا ہو وہ بتانے کو نہیں ہے، صرف جھوٹا ایک بیانیہ جو بیرون ملک سازش کے علاوہ، تو اب ان کو ایک ٹاپک مل گیا. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن ہے، پارٹی ڈیلیگیشن جا رہا ہے قائد محمد نواز شریف صاحب کو ملنے. مشاورتی عمل ہے، مشاورتی سلسلہ پارٹیوں کے اندر اور مسلم لیگ نون کے اندر خاص طور پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ بغیر وجہ کے تنقید جو ہے وہ مقصد ہے تو اس کو جاری رکھیں. ہم وہ کریں گے جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا اور جو پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر. جی ڈی جی آئی بی کا پروفائل جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ تعیناتی ہوئی ہے، وہ بالکل ان سب چیزوں کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی کیٹیگورک الزام ثابت نہ ہو جائے، یہ روش ہم نے 4 سال بھی دیکھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہوتا ہے. جی چائنیز کا ہم جو ہماری کمٹمنٹس ہیں پاور سیکٹر کی، اسی لیے یہ پاور سیکٹر جو ہے وہ صرف وزارت بجلی نہیں ہے، یہ ایک تکون ہے جس میں ایک کونے میں وزارت بجلی ہے، ایک کونے میں وزارت پیٹرولیم ہے، اور تیسری جو کونا ہے وہ سب سے اہم ہے، کارنر سٹون ہے، وہ وزارت خزانہ ہے. تو ہم نے مستقل طور پہ، اس لیے آج کابینہ کے سامنے کھل کر یہ بات کی گئی کہ بلکہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہماری جو آج وزارت جو کی طرف سے جو پریزنٹیشن تھی کابینہ کو، اس کا عنوان تھا پاور سیکٹر اے میس. یعنی وہاں ایک بہت بڑا آپ اسے گھمسان کہہ لیں، ایک گنجلک معاملہ ہے جس میں ہم نے ڈیل کرنا ہے، جس میں چائنیز کمپنی. تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ 30 جون سے پہلے یہ جو ہمارے جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ، اسی لیے ہم وزارت خزانہ کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں. 2 دفعہ میں جا بھی چکا ہوں اور جاتا رہوں گا، کیونکہ ہم نے یہ معاملہ حل کرنا ہے. اور یہ جو تمام چائنیز کمپنی جہاں بھی ہمارے ڈیوز ہیں ہم اسے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک مالیاتی چیلنج ہے، اور جہاں ہم نے جو کنٹریبیوشن کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ڈسکوز سے جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سے میکسیمم ریکوری جو ہے اس کا آغاز کریں. 2 ڈسکوز میں آلریڈی جا چکا ہوں اور تمام کا وزٹ کر کے ان پر یہ بات واضح کریں گے کہ اب کام کیے بغیر چارہ نہیں ہے، ریکوری امپروو کرنی پڑے گی تاکہ ہم یہ تمام جو ہمارے ڈیوز ہیں وہ ان کو دے کر تو پاور سیکٹر میں ایک توازن اور تسلسل لے کر آنا ہے، تاکہ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ جب بھی 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، اب ہماری گورنمنٹ آئی تو 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے، پھر کچھ دیر، یہ جو تسلسل اور توازن ہے یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس کا وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں بھی کچھ سکون ملے، لیکن ساتھ ہی ہماری جو انڈسٹری ہے، جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ ایک تسلی ہو کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سفیشنٹ وافر بجلی موجود ہے. میڈم جو ہے وہ جب بھی کوئی خط لکھتے ہیں جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف، ابھی ان کو ریفرنس دیتے ہیں، اور جب وزر کی کرنی ہوتی ہے تو اس میں بھی آرٹیکل کا کوئی حوالہ دیتے ہیں. کیا آپ کے پاس کوئی امپیچمنٹ کے علاوہ کوئی آئینی راستہ ہے کہ صدر مملکت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے؟ دیکھیں، اس کے اوپر آج کابینہ میں بڑی ہی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، کیونکہ جس قسم کی میں نے پہلے کہا کہ آئین شکنی
3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल को देखी और एक शख्स के हुक्म के ऊपर सदर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, गवर्नर पंजाब, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं और इनके आइनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल पाकिस्तान की जो आइन है उसके ऊपर हमला है और ये आइन शिकनी जो है इसको किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तो आइन शिकनी, ऊपर से गुंडागर्दी, तो इसके ऊपर एक तफसीली मुशावरत है। वजारत कानून को भी ये हदायत जारी कर दी गई है कि इसका किस तरह ऐसा सदेबाब किया जाए कि आइंदा कोई जुर्रत न करे आइन के ऊपर इस तरह हमला करने का। मैडम, ये बोलेगा कि हाई कोर्ट ने आज कहा है कि जो SAPM है हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ जो चीफ रशीद साहब ने दरख्वास्त दायर की है उसके ऊपर कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ वो नजरसानी करें। एक तो ये होता है क्या अदालती इस तरह का कोई हुक्म होगा उसको माना जाएगा, दूसरा महंगाई के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है? जी, इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और वफाकी हुकूमत उस नोटिस के जवाब में अपना जवाब हाई कोर्ट में जमा कराएगी इंशाल्लाह। हनीफ अब्बासी साहब बेल के ऊपर हैं और नोटिस एक कंप्लीट उसके सियाको सबाक को रखते हुए एक नोटिस का जवाब इस वक्त तैयार किया जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। और महंगाई की जो आपने बात की है, पिछले 3 हफ्ते में अगर आप देखें तो रमज़ान के दौरान भी और अब भी जिस किस्म की जो 3 कमोडिटीज़ के ऊपर एक मॉनिटरिंग मेकनिज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ है जिसमें चीनी, आटा, घी और जो इसकी तफसील लंबी है और उसको पहली दफ़ा सूबों के साथ, क्योंकि पहला शख्स तकब्बुर और अना के उस घुमंड में इतना ज़्यादा फंसा हुआ था कि वो सूबों से बात करना भी अपनी तौहीन समझता था वफाक की अकाइयों के साथ, और एक बिखरा हुआ सिस्टम था गवर्नेंस का भी। उन सब को पहले इकट्ठा किया सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर, क्योंकि उस वक्त रमज़ान था और आपने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसको ख़ुद मॉनिटर करते हुए इन कमोडिटीज़ की चीज़ों के ऊपर एक कंप्लीट मॉनिटरिंग मेकनिज़म किया और उसके बाद इंश्योर किया कि जो प्राइसेस दी गई हैं सूबे भी और वफाक में भी उसको किस तरह मॉनिटर करें और वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद जो इस वक्त पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि कोalition गवर्नमेंट के ज़रिए तमाम सूबे इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं काबीना को और कोalition पार्टनर्स भी तमाम वफाक की अकाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको देखते हुए बहुत जल्द एक के बाद दूसरी खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म ख़ुद इन तमाम हालात का जायज़ा कौम के सामने बहुत जल्द कौम से खिताब की सूरत में पेश करेंगे और ऐसे रिफॉर्म पैकेजेस जो सिमत दुरुस्त करेंगे, ना सिर्फ ये कि पिछली हुकूमत का अमाल नामा क्या है, जो 4 साल यहाँ मातम होता रहा कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है, जबकि पिछली हुकूमत आपको डिमांड के मुताबिक बिजली देकर गई थी, महंगाई को 3% पर करके गई थी, CPEC दे के गई थी। ये वो तमाम इनिशिएटिव्स थे जो पिछली हुकूमत ने आपको दिए थे। ना सिर्फ आपने उनका बेड़ा गर्क किया बल्कि आपने दोनों हाथों से कार्टल्स और माफियाज के जरिए पाकिस्तान की आवाम को लूटा। अगर आपके पास एक धेले की और एक ईंट दिखाने की भी कारकर्दगी होती तो आज वो झूठा साजिशी खत लहराने की बजाय आप पाकिस्तान की आवाम को ये बता सकते कि हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए कितनी महंगाई कम की है, कितना रोजगार दिया है, कितने मंसूबे लगाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने मेगावाट बिजली बनाई है। लेकिन कारकर्दगी का सफ़ा क्योंकि खाली है इसलिए आप एक झूठा खत लहरा रहे हैं। लेकिन ये तमाम बातें पाकिस्तान की आवाम भी जानती है और बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब के ज़रिए ये तमाम हक़ाइक़ भी सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इसका सदेबाब भी और आइंदा जो सिमत है उसको पाकिस्तान की आवाम की तरक्की, खुशहाली, रोज़गार और महंगाई में कमी के जो रिफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे। अभी मैडम, हाँ जी, जब से आप वफाकी वज़ीर इत्तलात बनी है, मैं तो आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, लेकिन जो सुन रहे हैं हम, आप साथियों की फलाह बहबूद के वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं। आज इस हॉल में नवायबत ग्रुप के मुतासरीन बैठे हुए हैं, उनको पिछले कोई 2-2 साल से जो है वो पैसे नहीं मिले। मैं ये चाहूँगा कि आप नवायबत ग्रुप और इन साथियों के दरमियान, इन वर्कर्स के दरमियान कोई ऐसा पैचअप कराएं कि इनको रिलीफ मिल सके। लेकिन ना तो सेकंड पार्ट बारी बारी कर लें, बारी बारी। सेकंड पार्ट मैडम, अभी इन्होंने बात की आइन शिकनी के हवाले से तस्वीर साहब ने,
क्या डॉक्टर आरफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है उनके मुआवजे के बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है? आप भी सवाल ले लें, आप भी ले लें। हाँ जी, और फिर मैडम का भी ले लें। हाँ जी, मौजूदा सूरत हाल है, सियासी तनाव जो है, आप समझते हैं कि कैसे वक्त में डेमोक्रेसी भी है, डायलॉग की जरूरत है इसको? जी आप भी मैडम कर लें। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, यू नो मी वेरी वेल मैम। मेरा सिर्फ ये गुजारिश है, मेरी शिकायत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपसे डायरेक्ट मिलता है, एंकर पर्सन वगैरह। तो मैं 28 साल में जर्नलिज्म में हो गया, तो हम लोगों को प्रिंट मीडिया बिल्कुल इग्नोर होता है, आप लोगों के सामने नहीं आ पाता, तो हमारी कंप्लेंट्स जो है वो वैसे ही रह जाती हैं। तो 2.5 साल इतने बुरे गुजरे, हम इस बिल्डिंग में नहीं आए ड्यू टू मेनी पर्सन। सिर्फ ये योग सुहेल अली खान इतना बुरा नहीं था जितने बाकी लोगों ने क्या हमारे साथ, और हमें कुछ भी नहीं हुआ तो सब पीआईओ जानते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप मेरे ख्याल में आपसे आज लंदन जा रही, तो मुझे आप एक मीटिंग का टाइम दे दीजिए, ये मेरा काम है। मैं जी पहले तो सवाल आपने जो किया नवाए वक्त से रिलेटेड, और आपने ये बात की, मेरी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ एक तफसीली मुलाकात हो चुकी है, आप भी जानते हैं। उसके अंदर हमने ये जो सैलरी इश्यूज़ हैं, ड्यूज़ के इश्यूज़ हैं, इन सब के ऊपर तफसीली बात की है। और हम भी एक ऐसा रिफॉर्म यहाँ ला रहे हैं पीआईडी के अंदर भी, कि जो जब भी कोई अदारा बिलिंग दे तो उसकी एक महदूद मुद्दत के अंदर उसके ड्यूज़ क्लियर कर दिए जाएँ, ताकि आप लोगों का भी सिलसिला है जो वो जारी रहे। दूसरी आपने मैडम बात की, मैं 2 दिन, 1 मिनट जी, 1 मिनट, 2 दिन जो है पीआईडी में आके बैठती हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की कदर नहीं है। आप जब चाहें मुझे मेरे ऑफिस में डायरेक्टली आके मिल सकती हैं। तीसरा, एक मिनट सर, मैडम आपने 2-2.5 तरह मुजाहरे किए हैं, जब घर के बाद मुजाहरे का ऐलान किया तो उसके बाद उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया। अब वक्त जो सा वो टाइम नहीं रहा हमारे पास मैडम, लोग खुदकुशी के ऊपर आ रहे हैं, लोग फौत हो गए हैं। प्राइम मेहरबानी लंदन जाने से पहले आप एक कमेटी बना जाए, बेशक किसी के साथ हमारी बात में वक्त जो मुतासरीन है वो मैडम नरवीजा के इतने मुजालिम के शिकार हैं कि वो भूखे मरने के ऊपर आ गए, लिटरली जो उनका बुरा हाल है उसके ऊपर। जी बिल्कुल मुझे इस बात का पता भी है, और जो पिछले 4 साल में डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनकी माशी सूरत हाल भी, वर्कर जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरा मैन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके जो हालात हैं मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ, जो 4 साल होता रहा। मैं ख़ुद इस चीज़ को देख रही हूँ। कमेटी बनाने का मतलब है कि इसको आप छोड़ दें, मैं ख़ुद इसको मॉनिटर भी कर रही हूँ, और इंशाल्लाह तमाम ओनर्स के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएंगे कि कोई सहाफ़ी किसी भी किस्म के जुल्म का शिकार ना हो। जी मैंने आपको पहले कह दिया कि कानूनी मुशावरत के लिए काबीना ने हदायत दे दी, और बहुत ही जल्द इस पर हम फैसला करेंगे। जी उसके ऊपर NCOC को फौरी तौर पर आज रिवाइव करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर दे दिया है, और कल उसकी जो शहबाज शरीफ साहब का 2 दिन का दौरा है, उसके फौरी बाद पहली मीटिंग जो है वो NCOC के ऊपर भी है, और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी हदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर जो वेरिएंट नया आया है उसका एक तो सदेबाब भी किया जाए, और उसको मॉनिटर किया जी उसको मॉनिटर किया जाए, और जो उसके हेड हैं उसका भी ऐलान बहुत जल्द हो फीडर्स की कैटेगरी अभी जब 10 से 12 घंटे अभी भी जहाँ लोड शेडिंग हो रही है उनका क्या मतलब है और जो आपके जो लोड शेडिंग के जो आपने जो बताया मैंने आपको बताया देखिए मैं यही मेरी अर्ज है कि जब हम कहते हैं कि वो ज़ीरो का लफ्ज़ है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ज़ीरो जो कैटेगरी ABC है वहाँ ज़ीरो है, यानी 30% से कम जहाँ खसारा है या बिल रिकवर नहीं होते वहाँ लोड शेडिंग नहीं, आज के दिन तक लोड शेडिंग नहीं हो रही। उसके ज़्यादा जहाँ खसारा ज़्यादा है 50%, 60%, 80%, वहाँ आज भी वो लोड मैनेजमेंट जारी है, और वो एक अलग डिमांड है हमारे सिस्टम के ऊपर जिसको हम मैनेज करते हैं, और वो मुस्तकिल एक मैनेजमेंट का अलग मैकेनिज्म है। इसीलिए कहा गया कि इसमें तवाज़ुन लाया जाए कि ठीक है वहाँ से हमें खसारा है, वहाँ से हमें बिल्स नहीं मिलते उन देही इलाकों से, लेकिन एक तवाज़ुन पूरा करके एसेंशली इसीलिए मैंने कहा कि हमें ज़ीरो से पीछे हटकर
بہت ساری لوڈ شیڈنگ جو اس وقت دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے، اگر ہمیں توازن کرنا تو پھر شہروں میں وہ آئے گی اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال ہم اس کو بالکل لمٹ کر رہے ہیں.